السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو پریشان حال ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ سامعین محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی صدی یا زمانہ ہو، اس نیلی چھت والے آسمان کے نیچے بچھی یہ ہر نعمت ادا کرنے والی زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر چلنے والے اور اس اسلام کو صدقے دل سے تسلیم کرنے والے آئے تھے، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ پاکیزہ اور منور سلسلہ تا صبح قیامت اسی طرح اپنی سانسیں لیتا رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے جب بر صغیر پاک و ہند میں آ پہنچا تو جہاں اس کے بہت سارے محب اور بھی تھے، انہی میں ایک معروف نام علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، اور اس معروف ہستی کا تعارف کروانا میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً غلط ہوگا، کیونکہ جب سورج آسمان پر اپنی پوری روشنی اس خلق خدا میں بانٹ رہا ہو اور پھر کوئی شخص اس کا انکار کر دے کہ سورج ہے ہی نہیں آسمان پر، تو اس کا حل آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے نام لیوا تو بہت پائے جاتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن جو ان کا ایک روحانی مشن تھا وہ ہمارے ان کمزور ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ تو اسی دوران اس حال ہی میں ایک نام کا چمکا، سورج کی طرح اپنی روشنی اور اپنا فیضان اقبال بانٹتا گیا، اور ابھی تک وہ جبل استقامت اپنی جگہ پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ میری مراد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میں محض ان کا نام ہی لوں گا، اور نام لینے سے پہلے صرف میں اتنا کہوں گا کہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اقبال کے ان شاہینوں کو پھر سے پرواز کرنا سکھایا۔ میری مراد علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں، اور آج میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ ان کا ذاتی سفر زندگی شیئر کرنا چاہوں گا، جو حضرت نے خود ایک کتابچے کی شکل میں نوٹ کروایا، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو کڑی در کڑی ملا کر ایک منزل پر لے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ضلع اٹک کے گاؤں نگا کلاں کے ایک زمیندار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ سن تھا 1966۔ ہمارے گاؤں کے نزدیک مشہور توت آئل فیلڈ ہے۔ یہ فیلڈ 1960 کے شروع میں ہی دریافت ہوئی تھی، جبکہ اس فیلڈ سے کمرشل پروڈکشن کا آغاز 1967 میں ہوا۔ ہم کل 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ میں نے گاؤں کے اسکول میں 4 جماعتیں پڑھیں۔ 5ویں جماعت یا 5ویں کلاس کی کتابیں خریدی ضرور تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہلم چلا گیا۔ میں نے اٹک سے جہلم کے لیے رخت سفر جون 1974 میں باندھا۔ میری عمر بمشکل 8 سال کے قریب ہوگی۔ یوں اپنے بچپن اور لڑکپن کا ایک حصہ میں نے جہلم میں گزارا۔ دریائے جہلم کے دائیں کنارے پر واقع اس شہر سے میری کئی ابتدائی یادیں وابستہ ہیں۔ جب میں اکیلا جہلم پہنچا تو اس وقت تحریک ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اپنے عروج پر تھی۔ جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ جہلم میں ہمارے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد صاحب تھے۔ وہ مجھے مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود صاحب کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خطیب اور امام بھی تھے۔ ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن مدرسے کے منتظم ہوا کرتے تھے۔ مدرسے میں جن استاد سے میں نے حفظ قرآن مجید کا آغاز کیا، ان کا نام قاری غلام یاسین صاحب تھا۔ وہ نابینا تھے اور ان کا گجرات سے تعلق تھا۔ بعد میں قاضی امانت علی صاحب مجھے حفظ کراتے رہے۔ ایک روز مدرسے میں لڑائی ہو گئی، اور اس مدرسے میں ایک ہی گاؤں کے ہم کوئی 21-20 طلباء تھے۔ انہی میں سے ایک طالب علم جس کا نام گل محمد ہے،
اس نے کسی بات پر اس مدرسے کے باورچی کو مارا تھا، اور باورچی کو اس مار کی وجہ سے خاصی چوٹیں بھی آئی تھیں۔ اس واقعے پر گل محمد کو مدرسے سے نکالا جا رہا تھا، تو ہمارے استاد جو گاؤں سے ہم سب طلباء کرام کو لے کر آئے تھے، انہوں نے ہمیں مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم پر داخلہ دلوا دیا۔ 12 سپارے میں نے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کر لیے تھے، باقی 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ یوں 4 سال عمر کے اور بیت گئے، اور میں نے قرآن مجید 4 سال میں حفظ کر لیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 12 سال کے لگ بھگ تھی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد مدینہ چلا گیا۔ یہ ضلع گجرات کا ہی کہ ایک کمرشل قصبہ ہے، وہاں 2 سال تک میں نے قرات بھی پڑھی۔ پھر 1980 میں لاہور آ گیا، اور اس کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں ہی گزرا۔ جہلم شہر اور پھر دینا میں بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور مدرسے کی منظم زندگی میں گزرا۔ وقت پر اٹھنا، پڑھنا، پھر سو جانا۔ نہ شرارتیں کی، نہ لڑتا تھا، نہ جھگڑتا تھا، کیونکہ اس کا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ میرا زیادہ ٹائم تو پڑھائی میں ہی گزر جاتا تھا۔ ہاں، بچپن کا ایک معمول آج تک بھی مجھے یاد ہے کہ میں ہر رات سونے سے پہلے سورہ محمد شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا، اور یہ مجھے کسی استاد یا پیر نے نہیں بتایا تھا، بس یہ بات کسی طرح میرے دل میں آ گئی تھی، جو پھر میری زندگی کا ایک باوفا حصہ بن گئی۔ سونے سے پہلے میں وضو کرتا، 2 زانو ہو کر چارپائی پر بیٹھ جاتا، اور پھر سورہ محمد شریف پڑھنا شروع کر دیتا، اور میں اس سورۃ شریف کو پڑھ کر ہی سوتا۔ اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، البتہ کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، لیکن آج بھی سونے سے پہلے 3 بار تسبیح فاطمہ ضرور پڑھتا ہوں۔ اور تسبیح فاطمہ یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، کیونکہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر میں پہلی رات یہ بھول گیا تھا، رات کے آخری حصے میں یاد آیا تو فوری طور پر تسبیح پڑھی، جو صحت اور جسم کی تندرستگی کے لیے بڑی ہی ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو پوری دیکھنے والے دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری عاجزانہ کوشش پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کی خاطر اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات کا اظہار بھی فرما دیں کمنٹ باکس میں، اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیں۔ اور آخر میں جانے سے پہلے میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اس چینل پر آنے والی جو بھی اسی طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیو ہوگی، آپ تمام دوستوں کو وقت پر میسر آ سکے گی۔ اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ اس کا جو فائدہ ہوگا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وقت پر آپ کو ہماری اس چینل کی آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاعات مل جایا کرے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔